وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ قبل از وقت اعلان کیا جا چکا ہے کہ انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع مکتب کا خون ہو گیا اور اسباق مر گئے۔ مکتب کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے طلباء کے لیے جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے اسے مکتب کی تعلیم کہا جاتا ہے۔ مکتب کی تعلیم یہ ہمارے بچوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ماں کے بعد ایک بچے کے لیے جو دوسرا مدرسہ ثابت ہوتا ہے وہ یہی مکتب ثابت ہوتا ہے۔ ایک بچے کی دینی زندگی اور دینی تربیت میں مکتب کی تعلیم کا بڑا کردار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم مکتب کی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت تلاشنا چاہیں تو ہمیں اس سلسلے میں کئی جوابات ملیں گے۔ ان جوابوں میں سب سے پہلا اور بنیادی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مکتب یعنی چھوٹے بچوں کے مدرسے میں طلباء کے لیے وہ تعلیم دی جاتی ہے جس تعلیم کا سیکھنا ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین۔ فرض کفایہ وہ علم ہے کہ معاشرے سے اگر کچھ لوگ سیکھ لیں تو سارے معاشرے کے لیے کافی ہوگا، جیسے علماء کا طبقہ ہے، وہ شریعت اسلامیہ کے باریک مسائل جانیں گے، لوگ ان سے سوال کریں گے، وہ انہیں بتا دیں گے، معاشرے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جو فرض عین ہے یہ وہ تعلیم ہے جس کے سیکھے بغیر ہم میں سے کسی آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت، نماز کا طریقہ، نماز کی دعائیں، طہارت کے طریقے، طہارت کی دعائیں، دن رات کے آداب اور دن رات کی دعائیں، بڑے چھوٹوں کے آداب، یہ وہ احکامات ہیں جو ایک انسان کے لیے فرض عین ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ تو یہ وہ علم ہے جو فرض عین ہے، جس کے سیکھے بغیر ایک آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مکتب کے ذریعے اسی تعلیم کی تکمیل ہوتی ہے۔ بلکہ ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور آج ہم جو بنیادی عبادتیں کرتے ہیں، اگر ہم ذرا غور کریں تو یہی جواب ہمیں ملے گا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں ورد کے طور پر اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ہم نے بچپن میں سیکھی ہوئی ہے۔ یہ تعلیم ہمیں بچپن میں مکتب کے ذریعے دی گئی تھی اور آج تک ہم اسی تعلیم پر اپنی عبادتوں کی تکمیل کیے جا رہے ہیں۔ تو مکتب کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کہ مکتب میں وہ علم دیا جاتا ہے جس کے بغیر ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی مکتب کی اہمیت میں یہ بات بھی ہے کہ جو بچے مکتب میں پڑھا کرتے ہیں دین سے ان کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ مساجد آنا، دینی ماحول میں بیٹھنا، تعلیم لینا، گھر واپس جانا، یہاں کی سیکھی باتیں والدین کے سامنے بتانا، چھوٹے بھائی اور بڑے بھائیوں سے ان کا تذکرہ کرنا، یہ بچوں کے دل میں دینی علم کو نقش کر دینے والے معاملات ہیں۔ جو بچہ بچپن میں مکتب آیا جایا کرتا ہے دین سے اس کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے، اور جو بچہ بچپن میں مکتب نہیں آتا، بڑے ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نوجوانوں میں دین کا وہ جذبہ نہیں ہے، وہ حمیت نہیں ہے جو حمیت ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور جو بچے بچپن سے مکتب میں آتے جاتے ہیں انہیں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر عبادتیں سکھائی جاتی ہیں اور انہیں اس بات کا مکلف کیا جاتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ نماز ادا کرو گے، سب کے ساتھ دعاؤں کا ورد کرو گے، تو یہ عبادتیں اس بچے کے لیے آگے چل کر مشکل نہیں ہوتی۔ بچپن سے کیے جانے والے کام
آگے چل کر آپ کی عادت ہو جایا کرتے ہیں. تو بچے خود کو دین سے بڑی گہرائی اور مضبوطی کے ساتھ اس مکتب میں آنے کی وجہ سے جوڑ لیتے ہیں. اس وجہ سے بھی مکتب کی تعلیم ہمارے بچوں کے لیے بے حد ضروری ہے. ایسے ہی مکتب جیسا کہ ہم نے بتایا ہمارے بچوں کی دوسری درسگاہ ہے. ماں کی گود میں عام طور پر بچہ بولنا سیکھتا ہے, کھانا پینا سیکھتا ہے, کچھ بنیادی باتیں سیکھ لیتا ہے. لیکن وہیں جب یہ بچہ مکتب میں قدم رکھتا ہے تو ان باتوں کو تکمیل تک پہنچاتا ہے. قرآن کی تلاوت سیکھتا ہے, نماز کا صحیح طریقہ سیکھتا ہے, اس کی غلطیوں کی اصلاح کی جاتی ہے. یہاں سے اجتماعی طور پر وہ لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے. مکتب میں اسے سکھایا جاتا ہے کہ بچوں سے کیسے دوستی کی جائے, ان کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے, کیسے اٹھا جائے, کیسے بیٹھا جائے. یہاں سے بچوں میں وقت کا نظم پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ کو کس وقت آنا ہوگا, کس وقت جانا ہوگا, بڑوں کے ساتھ آپ کو کیسی گفتگو کرنی ہوگی, استاذ کے سامنے آپ بیٹھو گے کیسے بیٹھو گے. یہ تمام باتیں آپ گھر میں بآسانی نہیں سکھا سکتے, اور بچہ یہ تمام باتیں مکتب میں بآسانی سیکھ جاتا ہے. اس لیے بھی مکتب کی تعلیم بے حد ضروری ہے. اور یاد رکھیں مکتب کے مرحلے کی تعلیم یہ اصل وقت ہے جو بچوں کے لیے صرف ہونا چاہیے. بچپنے کا وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت بچہ جو پڑھ لے وہ اسے ازبر کر لیتا ہے, اسے یاد کر لیتا ہے. اس وقت بچوں کو مکتب میں بھیجنا, انہیں قرآن کی تلاوت سکھانا, دعائیں سکھانا, یہ سیکھی ہوئی چیزیں ساری زندگی ان کے ساتھ رہ جاتی ہیں. ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی سنا, اور یہ خود ہمارا تجربہ ہے, اور یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ بچپن میں جو باتیں ہم نے سیکھی وہ آج بھی ازبر ہیں. اب بعد میں ہم نے بہت سی بڑی بڑی باتیں سیکھی, لیکن ان کا اکثر حصہ ہمارے ذہن سے جا چکا ہے. تو جو باتیں مکتب میں ہم سیکھتے ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علقمہ بن قیس رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, اما ما حفظت وانا شاب کانی انظر الیہ فی قرطاس او ورقۃ. وہ چیزیں جو میں نے بچپن میں سیکھی آج میں اسے ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے وہ میرے سامنے ایک ورقے میں لکھی ہوئی ہیں, اس میں سے میں نے کوئی چیز نہیں بھولی. لیکن بعد کی چیزیں آدمی بھول جایا کرتا ہے. تو مکتب میں صحیح وقت پر طالب کو بھیجنا اس کی عمر کا صحیح استعمال ہے. اسی لیے عرب یہ کہا کرتے تھے کہ مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر ومثل الذي تعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. عرب کہا کرتے تھے کہ اس بچے کی مثال جو بچپن میں علم سیکھے اس پتھر کی سی ہے جس پر نقش کر دیا گیا ہو, اس سے اس کا نقش مٹایا نہیں جا سکتا. اور اس انسان کی مثال جس نے بڑی عمر میں علم سیکھا ہو اس انسان کی سی ہے جو پانی پر لکھا کرتا ہے, یہاں لکھتا ہے اور پیچھے کا مٹ جایا کرتا ہے. تو بچپن میں تعلیم دینا گویا کہ دینی تعلیمات بچے کے ذہن میں نقش کر دینا ہے, یہ چیزیں اس سے کوئی مٹا نہیں سکتا. اسی لیے وہ لوگ جو آگے چل کر بھی دینی تعلیم پر ثابت قدم رہتے ہیں, زمانے کے فتنے انہیں دین سے بھٹکاتے نہیں ہیں, شبہات انہیں دین اسلام سے ہٹاتے نہیں ہیں. آپ وجوہات معلوم کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بچے نے بچپن میں دینی تعلیم سیکھی. نتیجہ یہ ہے کہ یہ آج دین پر مضبوطی سے قائم ہے. وہ نوجوان جو دین سے پھر رہے ہیں, معمولی باتوں پر دین میں شکوک و شبہات کے شکار ہو رہے ہیں, آپ تحقیق کریں, معلوم پڑے گا کہ اس کے والدین نے بچپن میں دینی تعلیم کا اہتمام نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج معمولی چیزوں سے یہ آدمی لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو رہا ہے. ابھی جو عرب کا قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا, بعض لوگ اسے حدیث بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ بات غلط ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے حدیث کے باب میں اس قول کو موضوع کہا ہے, لیکن یہ عرب کی ایک مشہور کہاوت ہے, اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے کہ جو چیز بچپن میں سیکھی جاتی ہے محفوظ رہتی ہے, اور جو چیز بڑکپن میں سیکھی جاتی ہے وہ بڑی جلد آدمی سے رفع ہو جاتی ہے, الا یہ کہ آدمی اس کی حفاظت کی بڑی فکر کرے. یہی اصل عمر ہے جس میں بچوں کی تربیت کی جانی چاہیے. عرب کہا کرتے تھے لاعب ابنک سبعا وادبہ سبعا وصاحبہ سبعا ثم اترک لہ الحبل علی غاربہ. عرب کہتے تھے کہ اپنے بچے کے ساتھ 7 سال کی عمر تک کھیلا کرو, اگلے 7 سال اسے ادب سکھایا کرو, اگلے 7 سال اسے اپنی صحبت میں رکھا کرو, اور اس کے بعد تم اس کی رسی اسی کے حوالے کر دو,
یہ اتنی عمر تمہارے ساتھ رہے گا، کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ دوسرے جو 7 سال ہیں وہ ادب سکھانے کے ہیں۔ وہ کہتے تھے ثم ادبہ سبعا، اگلے 7 سال میں بچوں کو ادب سکھایا کرو۔ یہ تعلیم کی عمر ہے، یہ سیکھنے سکھانے کی عمر ہے۔ اس عمر میں بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ بچے اس عمر میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم دیکھیں تو معلوم پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تعلیم پہ بڑی فکر کیا کرتے، اب بچوں کی تعلیم پہ بڑی توجہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ چھوٹے ہیں، بمشکل 7 سال یا 6 سال آپ کی عمر ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ بعض کلمات سکھا رہا ہوں، انہیں سیکھ لو، اچھے سے یاد رکھو۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامہ لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے سے بچے ہیں اتنی بڑی تعلیمات دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے بچے کچھ باتیں بتا رہا ہوں، انہیں محفوظ کر لینا۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے احکامات پر چلو۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم جب کبھی مشکل میں ہوگے تم اللہ کی مدد شامل حال پاؤ گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بات یاد رکھو، جان لو، ذہن نشین کر لو کہ ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا فائدہ جتنا تمہارے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا نقصان جتنا پہلے سے اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اب قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے سیاہی سوکھ چکی ہے، اب تقدیر میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کتنی اہم باتیں ہیں، عقیدے کے کتنے بڑے دروس ہیں، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو کسے؟ ایک بچے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو یہ سوچ کر سکھایا کرتے تھے کہ یہ بچے ہیں، اب سیکھیں گے، آگے چل کر یہ وقت کے امام بنیں گے۔ اور ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی جذبے میں دیکھا، علم سیکھنے کی تڑپ میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا کر دینا۔ ایک روایت کے مطابق اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے تیری کتاب کا عالم بنا دینا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے بڑے مفسر تھے کہنے لگے نعمت ترجمان القرآن، میں نے قرآن کے بڑے مفسر دیکھے لیکن عبداللہ ابن عباس یہ سب سے بہترین ترجمان ہے، کیا بہترین قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ وقت کے بڑے امام ثابت ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بچپن میں تربیت لینے والے صحابہ میں سے تھے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے صحابہ کو آداب بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کھانا تناول کر رہے تھے، بڑی تھالی تھی، میرا ہاتھ کبھی یہاں جاتا کبھی وہاں جاتا، کبھی سامنے والے کے پاس سے کچھ لے کر کھا لیا کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میری حرکتیں دیکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ادب سکھایا، کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے جب کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ، جو قریب ہو اس سے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما زلت تلک طعمتی بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے مجھ سے کہا تھا، اس تاریخ سے لے کر آج تک میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں پر عمل کیا۔ میں نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سکھائی باتوں کی مخالفت نہیں کی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلال و حرام کی تمیز بھی چھوٹے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ حسن بن ابی طالب
جو کہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں, چھوٹے سے ہیں. ایک روز حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے صدقے کی کھجوروں سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی. نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی سے وہ کھجور حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکالی اور کہا کخ کخ, اسے تھوکو, تھوک دو. کیا تم نہیں جانتے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر صدقہ حرام کیا ہوا ہے؟ کتنا بچہ ہے, چھوٹے سے ہیں, بمشکل روایتوں کے مطابق 5 سال یا 6 سال ان کی عمر تھی, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے حلال و حرام کی تمیز بتائی. آج ہم اپنے بچوں کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں. نہیں, یہ چھوٹے ہیں اسی لیے ضروری ہے کہ انہیں ابھی سے سکھایا جائے. جو باتیں انہیں اب سکھائی جائیں گی آگے چل کر وہ ان کے سینے میں, وہ ان کے دل میں, ذہن میں نقش ہو جائیں گی. وہ کبھی ان باتوں کی مخالفت نہیں کر پائیں گے. لیکن اب انہیں اگر ہم ان کی اس عمر میں نظر انداز کر دیں تو وہ آگے چل کر بھی بے راہ روی کے شکار ہو جائیں گے. ان تمام باتوں کے پیش نظر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کی بڑی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بڑی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق آج 100 میں سے صرف 4 بچے ایسے ہیں جو مدارس کا رخ کرتے ہیں اور حافظ عالم فاضل ہوتے ہیں. صرف 4 بچے 100 میں سے. اور آپ تمام جماعتوں کو ہٹا دیں, صرف اہل توحید لے لیں تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ پرسنٹیج کتنا گھٹ جائے گا. ایک بچہ کم از کم 10,000 لوگوں پر عالم بنتا ہے. ایک بچہ عالم بنتا ہے تو اس پر 10,000 لوگوں کی تربیت اور ان کی اصلاح کی ذمہ داری پڑتی ہے. یہ ریشیو اس قدر گھٹا ہوا ہے. صرف 4 بچے, بقیہ 96% بچے یہ دینی تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے؟ یہ کیسے مسلمان بنیں گے؟ کیسے ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور دین اسلام کی محبت بیٹھے گی؟ اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا آسان جواب یہی ہے کہ اس پہلو پر کام کرنے کے لیے مکتب سے بہترین کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آج دین اسلام کی دعوت, اس کی ترویج میں جتنے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں, خطبات ہوں, بڑے مدارس کا انعقاد ہو, راہ پر نکل کر دعوت دینا ہو, ان تمام راستوں میں دینی تعلیم کی تربیت کے لیے جو سب سے مؤثر, سب سے کارگر ذریعہ ہے وہ مکتب کی تعلیم ہے. اس بچے کی تربیت کر دو, یہ بچہ آگے چل کر دین اسلام پر چلے گا اور کئی لوگوں کو دین اسلام کی طرف کھینچ لائے گا. اس عمر میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ایک دور تھا جب واقعی مکاتب پر محنت ہوا کرتی تھی. مکتب سے ایسے بچے نکلا کرتے تھے جو وقت کے امام بن جایا کرتے تھے. لیکن موجودہ حالات میں مکاتب کی جو زبو حالی ہے, جو بری حالت ہے, اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو رونا چاہتا ہے. اگر ہم آج کے دور میں مکاتب کی حالت دیکھیں اور مسلم نوجوانوں کی دین بیزاری دیکھیں اور اس کے اسباب جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کے کئی اسباب نظر آئیں گے. جن اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج بہت سے والدین بچوں کی دینی تعلیم سے غافل ہو چکے ہیں. انہیں اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی اس قدر فکر لاحق ہے کہ وہ ان کے دین سے غافل ہیں, سرے سے غافل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے بنانے سے منع نہیں کرتا. دین اسلام دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جتنی اہمیت دنیاوی تعلیم کو دیتے ہو اتنی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہمیت آپ کو دینی تعلیم کی دینی چاہیے. آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ رب کو نہ پہچان پائے, وہ نماز کا صحیح طریقہ نہ جان پائے. کتنے بچے ایسے ہیں ان سے لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھیے وہ نہیں بتا پائیں گے. ذمہ دار کون ہے؟ کون اس بات کی جواب دہی اپنے کاندھوں پر لے گا؟ والدین ہوں گے, گھر کے بڑے ہوں گے. ان کی ذمہ داری تھی کہ ان بچوں کو بچپن سے دینی تعلیم سے جوڑا جائے. تو سب سے بڑی وجہ, پہلی وجہ کہ والدین آج اپنے بچوں کے ناحیے سے بے فکر ہو چکے ہیں کہ انہیں دینی تعلیم دی جائے. بڑے فکر مند ہوتے ہیں روٹی کپڑا مکان کو لے کر, اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی روحانی تربیت کتنی دی. ان کے جسم کی غذا کی فکر تو آپ نے کر لی,
روح کی غذا کی فکر آپ نے کتنی کی؟ جسم تو کیسے بھی پلے گا، یہ تو جانور بھی پالتے ہیں، لیکن انسانوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے رزق سے بڑھ کر ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرو۔ ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس بات کا سوال کرے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی کتنی فکر کی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم میں سے ہر آدمی یہاں سے بیٹھے سے لے کر آخر تک خود سے سوال کرے کہ ہم نے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا محنتیں کی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے بچوں پر کتنا وقت صرف کیا ہوا ہے، کتنی دینی تعلیم ہم نے انہیں دی کہ وہ ڈھنگ سے رب کی عبادت کر سکے، وہ حلال و حرام میں فرق کر سکے، وہ دین اسلام کی محبت اپنے دل میں بٹھا سکے۔ ہم نے انہیں کتنا وقت دیا، ان پر کتنا مال خرچ کیا، ہم نے اس کی کتنی فکر کی، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اگر آج اس بات پر توجہ دی جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آنے والا وقت آج جو مسلمان بری شکلوں میں پڑے ہیں ان کی یہ حالت بدل سکتی ہے۔ ایسے ہی دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں اور ان میں دینی تعلیم کی کمی ہے، وہ یہ کہ مکاتب بہت سے سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گلی محلوں میں مکاتب چلتے ہیں، مساجد میں مکاتب چلتے ہیں، لیکن مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں، گلی محلوں میں جو مکاتب کا انعقاد ہوتا ہے، ان کی جو کمیٹیاں ہیں وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر بحث و مباحثے کے شکار ہو جاتے ہیں کہ یا تو مکاتب سرے سے بند ہو جاتے ہیں یا اس میں جو تعلیم چلتی ہے وہ نہ کے برابر چلتی ہے۔ یہ ہم ذمہ داروں کے کاندھوں پر اللہ کی جانب سے ڈالی گئی ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ اس ذمہ داری کے متعلق ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو مکتب تو بھیجتے ہیں لیکن صرف خانہ پوری کے لیے، خانہ پوری سے بڑھ کر ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ دنیاوی تعلیم میں بچے کو اتنا تھکا دیتے ہیں کہ وہ مکتب آ بھی جائے تو پڑھنے کے لائق نہیں رہتا، اور کبھی آتا ہے تو بہت سے ناغوں کے ساتھ آتا ہے، یا آتا ہے تو تاخیر کے ساتھ آتا ہے، یا جب بچہ مدرسہ آتا ہے واپس جاتا ہے تو والدین کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ میرے بچے نے کیا پڑھا، اس سے کیا چیز چھوٹ گئی۔ وہ اس سے سوال نہیں کرتے، وہ استاد سے ملاقات نہیں کرتے۔ یہ پہلو بھی دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ آپ جتنی فکر بچے کی دنیاوی تعلیم کی کرتے ہو اتنی فکر کرو، بلکہ اس سے کہیں زیادہ فکر کرو کہ آپ کے بچے نے کتنی دینی تعلیم حاصل کی۔ ہر گزرتے دن اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ ہم مر جائیں گے لیکن یہ ہماری اولاد ہمارے نامہ اعمال کو زندہ رکھی ہوئی ہوگی اگر ہم نے ان کی تربیت دینی کی ہو تو۔ وہ جتنا عمل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثواب ہم تک پہنچائے گا۔ ایسے ہی بہت سے مکاتب اس لیے بھی تباہی کا شکار ہیں کہ ان مکتبوں میں مناسب نصاب نہیں ہوتا، سلیبس نہیں ہوتا، اور ہم بھی بغیر سلیبس دیکھے، بغیر نصاب دیکھے اپنے بچے کو مکتب کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بس بچہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن وہیں اگر ہم اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کروانا چاہیں تو ہم بڑا نصاب چھانتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ وہاں چھان پٹک کر رہے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ چھان پٹک آپ کو یہاں کرنی چاہیے۔ جو کتابیں بچے کو دی جا رہی ہے کیا واقعی وہ صحیح قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ جو تعلیم اسے دی جا رہی ہے کیا واقعی وہ اس کی دینی کمیوں کو پورا کرنے والی ہے یا نہیں؟ یہاں کا نصاب کیسا ہے؟ اس سال کا ٹارگٹ کتنا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، یہ لازم ہے، یہ ہوگا تب کہیں جا کر مکتب سے نکلنے والے بچے واقعی اپنے اندر دینی محبت اور دینی تعلیم کو بڑھانے والے ہوں گے۔ ایسے ہی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں مکتب کا نظم ہی نہیں ہے۔ کتنی مساجد ایسی ہیں جن کا کام صرف 5 وقتہ اذان دینا اور نماز پڑھانا ہوتا ہے، اور آدھے گھنٹے بعد مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ مساجد کا مقصد صرف نماز ادا کرنا نہیں ہے، نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مساجد میں جو سب سے بڑا کام کیا جائے گا وہ تعلیم اور تربیت کا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ صرف نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ وقت کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یونیورسٹی سے محدثین نکالے، مفسرین نکالے، اس سے لغویین نکالے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کے بڑے بڑے کمانڈر نکالے، داعی نکالے۔
مساجد کی ذمہ داری صرف نماز کے ادا کرنے تک محدود نہیں ہے، یہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسجد میں مکتب کا نظم نہ ہو تو یہ بہانہ میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب نہ بھیجیں۔ بہت سے والدین اسی بہانے سے خود کو دلاسا دیتے ہیں کہ گلی محلے میں مکتب کا نظم نہیں ہے، ہوگا تب بھیجیں گے۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری مکتب کے نہ ہونے سے ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پر جو ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، اسے ادا کرنے کے لیے آپ 1 سے 2، 2 سے 3 راہیں تلاش کریں۔ بہت سی راہیں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں۔ اگر مسجد کی جانب سے مکتب کا انتظام نہیں ہوتا تو آپ خود مکتب کا انتظام کیجئے، اپنے گھر کے دیوان خانے سے کام شروع کیجئے۔ گھر کے 4 بچے ہوں، کافی ہیں ان کو پڑھانے کے لیے۔ رشتہ دار مل جائیں، اڑوس پڑوس کے کچھ اور لوگ مل جائیں، 10 بچے ہو جائیں، بہترین فصل قائم ہو جائے گی۔ علماء کے مشورے سے اپنے نصاب تیار کیجئے، اپنے گھر کے قریب میں استاذ کو لگائیے، ان سے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت شروع کیجئے۔ اگر یہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں تو ایک بچے کے لیے ایک استاذ کا انتظام تو آپ کر ہی سکتے ہو، 2-3 بچوں کے لیے ایک استاذ کا انتظام آپ کر سکتے ہو۔ لیکن اس سلسلے میں بڑی تکلیف کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ شرم آتی ہے یہ حالات دیکھتے ہوئے کہ جس استاذ کا انتخاب کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر نہیں کیا جاتا کہ وہ ہمارے بچوں کو کیسے پڑھائے گا، وہ ہمارے بچوں کو کتنا وقت دے گا، کتنی صلاحیتوں اور قابلیتوں میں اضافہ کرے گا، بلکہ یہ دیکھ کر استاذ کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کتنی کم فیس لے گا۔ ماہانہ 300 روپے، ماہانہ 500 روپے، 800,000 یہ بہت اونچا معیار ہے۔ اور وہیں ہمارا بچہ دوسری تعلیم کے لیے جاتا ہے، 1 گھنٹے کا ٹیوشن، آدھے گھنٹے کا ٹیوشن، 5,000 سے 7,000، بری بات نہیں، لیکن اس معیار کو آپ بڑھا رہے ہو اور اس معیار کو گھٹا رہے ہو تو ان کے دل میں دین کی اتنی ہی محبت آئے گی جتنے جذبے کے ساتھ آپ انہیں دینی تعلیم دے رہے ہو۔ اور یاد رکھیں، ایک اور بڑی کمی جو عام طور پر نظر آتی ہے ان گھروں میں جن گھروں میں اساتذہ گھر پہنچ کر ان کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان بچوں میں اخلاق کی بڑی کمی ہوتی ہے، اور والدین ایسے بچوں پر اس بات کی توجہ بھی نہیں دیتے کہ استاذ کے ساتھ ان کا رویہ درست کروایا جائے۔ جس قدر ممکن ہو سکے کوشش کریں کہ آپ کے بچے اجتماعی شکل میں پڑھیں، نہ پڑھ سکتے ہوں گھر میں انتظام کریں، لیکن بہتر استاذ دیکھیں، 200-400 کی شکل نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ یہ بچے کا مستقبل ہوگا۔ یہی تعلیم بچے کے قبر کے معاملات آسان کرے گی، یہی تعلیم بچے کے آخرت کے معاملات آسان کرے گی، یہی تعلیم اسے جنت یا جہنم کا حقدار بنائے گی۔ یہ دیکھ کر ہمیں بچوں کی تعلیم کے لیے استاذ کا انتخاب کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب جہاں تک بات بنیادی تعلیم کی ہو تو وہ خود آپ دیجئے۔ کیا آپ بچے کو سورہ فاتحہ نہیں سکھا سکتے؟ آخر کے قل نہیں سکھا سکتے؟ آیت الکرسی نہیں سکھا سکتے؟ نماز کی چھوٹی دعائیں نہیں سکھا سکتے؟ 500-800 کے استاذ کے حوالے آپ ان دعاؤں کا ثواب کر رہے ہو۔ آپ اگر اپنے بچے کو سورہ فاتحہ سکھا دو، جب تک آپ کا بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہے گا یہ ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا، وہ جتنوں کو سکھائے گا ان کا ثواب بھی آپ کو پہنچتا رہے گا۔ یہ جو بنیادی تعلیم ہے یہ والدین کو خود دینی چاہیے تاکہ ان کے ثواب کا سلسلہ چلتا رہے، اور قیامت کے دن گرچہ ان کا عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بچوں کے عمل کی وجہ سے ان کا ثواب بڑھ جائے۔ یہ تعلیم کا نظم ہم خود کریں، اس بات کی فکر ہم میں سے ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ ابھی تک جو لوگ مکتب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، خاصتاً یہ گرما کا موسم ان کے لیے سنہرا موقع ہوا کرتا ہے۔ تقریباً شہر کی تمام ہی مساجد میں سمر اسلامک کیمپس کا انعقاد ہوتا ہے۔ آپ ان کیمپوں سے اپنے بچوں کو جوڑ دیجیے۔ تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے، گرمی میں آنا جانا یا ایک نیا ماحول، برداشت کیجیے، ان کی آخرت کے لیے برداشت کیجیے، ان کے مستقبل کے لیے برداشت کیجیے، ان کی دین حفاظت کے لیے برداشت کیجیے۔ اگر آپ یہ برداشت نہیں کرو گے، لا قدر اللہ نہ کرے، کل کے دن بڑی خطرناک خبریں برداشت کرنی پڑے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میں جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔